کام کر رہا ہوں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے، جتنی زیادہ نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جائے اتنی زیادہ اس ملک کے غریبوں کے دل میں اسلام و مسلمانوں سے مانوسیت بڑھ گئی، امید بڑھ گئی، اور ان نفرت پھیلانے والوں کا جھوٹا ہونا، مکار ہونا، خود ان کا اور ملک کا دشمن ہونا، یہ بڑی تعداد میں لوگ اس کے قائل ہوتے چلے جائیں. تبدیلی کا وقت ہے اللہ کے پاس، اور بڑی شاندار تبدیلی کا وقت ہے. اس لیے اس لائن کو گہرائی سے سمجھو. ایک بیان میں آپ سب باتیں نہیں سمجھتے. بہت سے لوگ تو پہلی بار یہ باتیں سن رہے ہیں. کیوں بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی تفصیل تو آپ کو دور بیٹھ کر سمجھنی ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں. یہ بھی فرماتے ہیں. مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جملہ سن کر کہ چچا غالب ہم آپ کی غزل سنتے ہیں. کیا داد دی ہے چچا غالب کو. میاں سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اگر سن رہے ہو تو طرف نہیں پیدا ہو. چوری دوڑ کے میرے پاس آئے کہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے. دور سے سن رہے ہیں مزہ لے گا. ماشاء اللہ حضرت کیا بیان ہے. ماشاء اللہ اس وقت کے حالات کے بارے میں تو باتیں صرف حضرت کرتے ہیں. کیا فضول باتیں ہیں. مجھے کوئی شاعر و قوار نہیں جو داد دے رہے. کمانڈر ان چیف فوجیوں کو حکم دے کہ ایسا کرو کیا بہت خوب. وہ کہے دکھائیں ملک کہ یہ مقرر اشارہ. تو سوائے اس کے تو سپاہی کو سامنے اور ہاتھ باندھ کر سوال لیجیے گا کہ کمانڈر ان چیف کی ہدایات کے یہ داد دینے کا طریقہ کہ جی ماشاء اللہ آج کی آپ کی تقریر بہت اچھی. تو کمانڈر ان چیف اسی کو گولی مروا دے کہ اس طرح کے بغیر بیماری اور فوج میں پھیل گئی تب تو میرا کہیں ٹھکانے نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. یوٹیوب پر ہم آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں. سنتے کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ کتنی بے چینی بڑی. تم نے اپنی بیوی سے اس ملک میں انسانیت کے مستقبل کے بارے میں کوئی باتیں کی؟ جو بات انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ بیوی سے کرتا ہے، اور جو بات دل کے اندر نہیں ہوتی وہ صرف منبر پر بیٹھ کے تقریروں میں کرتا ہے. کان کھول کر سنا. جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں سے کرتا ہے، اپنے سگوں سے کرتا ہے. اور اگر طرف نہیں ہے، مکاری ہے، تو شاندار تقریروں میں کرتا ہے. گھر میں جا کے کہتا ہے آج کے کباب میں نمک کم ہے. ہمارے گھر کے گفتگو کے موضوعات کیا؟ آپ میں سے کتنوں نے اپنی بیویوں کے بعد سے یہ باتیں کی ہیں کہ دیکھو عائشہ کی سیرت پڑھ لو، ہمیں اور تم کو اس گھر کے نقش قدم پر چلنا ہے. کتنوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہے کہ فاطمہ کے راستے پر چلنا ہے جو شہنشاہ کونین کی بیٹی. کتنوں نے اپنے بچوں کے دل کے جذبات بنائے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم کو بہت آگے جانا ہے. ابھی ہمارے اندر کسر ہے، ابھی ہمارے اندر کمی ہے، ذمہ داری کے احساس میں کمی ہے، خطرات کی سنگینی کے احساس میں کمی ہے. صورتحال کس چیز کی منتظر ہے؟ ہر طرف واقعات پیش ہے، اور وہ سب واقعات وہ ہیں جن کو احادیث فتن میں بیان کیا ہے. کاش کہ ہمارے اساتذہ سب سے زیادہ توجہ
کتاب الایمان اور کتاب العلم وغیرہ کے بعد کتاب الفتن کی حدیث پڑھتے تھے اور تفصیل سے سمجھاتے کہ دیکھو حضور کی بتائی ہوئی یہ بات شاید واقع ہو چکی اور یہ بات واقع ہو چکی اور یہ بات واقع ہونے کی تیاری چل رہی. دو باتیں حضور نے صاف صاف فرمائی. دو دنیا کے جگہ پر اسٹیج سجیں گے, دو دنیا کے مرکزی مقامات پر ظلم اور انصاف کے درمیان آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی, اور ایک مقام کا نام ہے بیت المقدس اور دوسرا مقام وہی ہے جہاں ہم رہے ہیں. کیا آج تک ہم نے ان حدیث کو بچوں کو پڑھا؟ کیا آج تک ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پورے خطے میں, کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک و جوار میں؟ کیا خراب الہند یونیورسٹی کی حدیث ہم نے پڑھائی؟ کیا بعض حدیث میں یہ بات صاف صاف نہیں آئی ہے کہ اس ریجن میں کیا ہوگا اور کس مقابلے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کے رسول ہم بہت گنہگار ہیں, آپ سب بتا کر گئے لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. سب بتا کر جو واقعات آج ہو رہے ہیں ہمارے ملک کی سرحد پر ہو رہے ہوں, ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہوں, یہ سب واقعات وہ ہیں جن کا مخصوص نبوی زبان میں حدیثوں میں تذکرہ ہے. لیکن ہمارے علماء کو عوام کو کیا پتا؟ بس میں اس پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اس کی لمبی بات کرنے کا نہیں میرا ارادہ نہیں, کیونکہ لمبے بیان مفید کم اور نقصان دہ زیادہ. کیونکہ لمبے بیان تو مزے کے لیے سنے گا, لطف لے قانون کی عیاشی کے لیے. یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لمبے بیان سننے کی تمہاری عادت پڑ رہی ہے یہ تمہارے کانوں کی عیاشی ہے. وہ کہتے تھے پہلے تمہارے کان گانے سننے کے عادی تھے, اب وہ چھوٹ گئی جماعت سے نکلنے کے بعد, تو اب کچھ اور سننا چاہتے ہو, سننے سے کام نہیں چلے گا, کرنے والے بنو. بس یہ چاہتا ہوں کہ ہر مدرسہ ہمارا بہترین اخلاقی تربیت بھی کرے, ہمارے بچے پاک دامن اور متقی بنے, ہمارے طلبہ کی اکثریت تہجد گزار بن جائے, اور ساتھ ساتھ اسلام کی سربلندی. اسلام کی سربلندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ستا آ جائے, یہ بھی ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے. جب بولو کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت حاصل کرنا. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا مطلب ہر غریب کو انصاف کا ملنا. من جور الادیان الى عدل الاسلام. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا مطلب ہر کچے پکے گھر میں رہنے والوں کی ضروریات کا انتظام, ہر کنواری لڑکی کی عزت کی حفاظت, ہر ایک کو دل کا چین ملے, عزت ملے. انسان ہونے کے ناطے ہر انسان عزت کے لائق. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں یہی پتہ ہے کہ کروڑوں بنو آدم کو عزت تو دور کی بات ہے, جینے کا بھی حق ہزاروں سال سے اس ملک میں نہیں دیا جا رہا. اور ہم اس وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کا کوئی تقاضا ہی کہ اس بنی آدم کو عزت دلائیں. ان کو عزت دلانا ہمارا فرض ہے. خدا کے بندو, اپنی ذمہ داری کا صحیح احساس کرو. دین گھٹتا چلا جا رہا ہے, ہم پیچھے ہٹتے چلے.
آج یہ قانون بن گیا، ہم لوگ پیچھے ہٹے، پھر اگلے دن دوسرا قانون بن گیا اور پیچھے ہٹے، پھر اگلے دن تیسرا قانون بن گیا اور پیچھے ہٹے۔ ہم نے کیا کیا کہ قومی یکجہتی کا جلسہ بلایا، ہندو لیڈروں کو بلایا اور انہوں نے آ کر ہمارے مجمع کے سامنے انسانیت اور اتحاد کی تلقین فرمائی۔ ہم ان مقررین کو بلا رہے ہیں اپنے جلسوں میں جن کے سر سے پیر تک ہمارے خون سے رگے تھے، اور ان کی تقریر سننے کے لیے ہمارے جلسوں میں ایک بھی غیر مسلم نہیں آیا، وہ ہم ہی کو سنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کب تک چلے گا؟ اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم لاکھوں غیر مسلموں کو خطاب کریں، ہم ان کو انسانیت کی دعوت دیں، ہم ان کو انصاف کی دعوت دیں، ہم ان کو توحید کی دعوت دیں، ہم ان کو شرک و کفر و بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہ مقام ہے، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں نکالنے والی امت، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کر رہے تو گویا ہم اپنا ایک بہت بڑا فرض ادا نہیں کر رہے، اور ہم مولوی لوگ بڑے چالاک ہیں۔ آپ میں سے کچھ زیادہ ذہین اور قابل فقہ کے استادوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضرت یہ تو فرض کفایہ ہے، پکڑا چور میں یہ فرض عین تو نہیں ہے نا، فرض کفایہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ اکبر نے حکم دیا تھا کہ فلاں تالاب میں صبح تک دودھ بھرا ہوا ہونا چاہیے، پورے گاؤں کے سب لوگ جا کر اس میں دودھ ڈالیں، میں صبح نکلوں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں دودھ ہے کہ کیا ہے، اور اگر دودھ نہ ملا میں پورے گاؤں کو جلا دوں گا۔ آپ ہی کی طرح سب لوگ ذہین تھے، ہو سکتا ہے آپ ہی کے باپ دادا رہے ہوں، انہوں نے سوچا کہ کلو بدھو جمن شبراتی سب دودھ ڈالیں گے، میں اکیلا ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کہاں پتہ چلے۔ پورے گاؤں میں سب نے یہی سوچا اور سب ایک ایک گلاس پانی ڈالا ہے۔ صبح کو اکبر مہاراج جب گئے دیکھنے تو وہاں دودھ کا ایک قطرہ بھی اللہ کے فضل سے نہیں تھا، پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ میں انہی کے گاؤں میں آیا، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کاش کہ آپ نے کچھ نہ پڑھا ہوتا، اس لیے کہ صحابہ یہ فرض کفایہ اور فرض عین کی تفریق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا۔ یہ فقہا نے جو اصطلاحات بنائیں وہ اس لیے بنائیں کہ بھئی کروڑوں میں سے اگر کسی سے وہ فرض چھوٹ جائے تو بیچارہ شرمندہ پریشان نہ ہو، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اے مرد مومن، تجھ سے جو فرض چھوٹا وہ فرض کفایہ تھا، غمگین مت ہو، بھوکے مت رہو، اتنا مت رو، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہا نے یہ اصطلاحات بتائی کہ چھوٹ جائے تو کیا ہو، کیونکہ یہی ہوتا تھا اس معاشرے میں۔ ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں، فقہا نے یہ اصطلاحات کیوں بنائیں یہ کبھی نہیں پڑھا۔ ہوتا یہی تھا کہ کسی سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو وہ روتا تھا، نفلی روزے رکھتا تھا، دم گھٹنے لگتا تھا اس کا بیوی آ کر وقت کے امام کے ساتھ شکایت کرتی تھی کہ حضرت ہمارے شوہر ایک ہفتے سے نہ کھا رہے نہ پی رہے، نہ ان کی آنکھ کے آنسو رک رہے۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ ان کا فلاں عمل چھوٹ گیا۔ تو وہ امام کہتے تھے کہ بھائی جا کے میری طرف سے اس کو بتاؤ کہ یہ عمل جو چھوٹ گیا ہے یہ فرض عین نہیں تھا، یہ فرض کفایہ تھا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تب بھی وہ شخص کہتا تھا کہ بھائی میں تو پہلی بار یہ سن رہا ہوں، فرض عین اور فرض کفایہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے میری تسلی کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، لہٰذا میں خود جا کر ان سے سنوں گا۔ وہ جا کر ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا تھا۔ امام محمد کے پاس ایسے سائلوں کے آنے کے واقعات
اور وہ روتا تھا کہ حضرت کوئی میری مغفرت کی شکل بتا دیجیے. تب وہ امام اس کے جاتے تھے یہ فرض ہے نہیں چاہتے تم سے چھوٹا ہے, یہ فرض کفایہ تھا, تم بالکل پریشان مت ہو, آخرت میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ اس لیے اصطلاحات بنائی گئی. آج ہم پوری بےایمانی کے ساتھ ان اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں فرار اختیار کرنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے. ہم کو دو چار چیزیں یاد ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض عین نہیں. جب اللہ کے رسول نے ایک موقع پر آواز لگائی کہ ہر گھر سے ایک مرد میرے ساتھ اس خطرناک مہم میں چلنے کے لیے آنا چاہیے, صحابہ کرام محلوں میں مدینے میں آواز لگ گئی اور ہر گھر کے ایک ایک دو مردوں نے تیاری شروع کر دی. ابھی مسجد نبی میں بیٹھے حضور سفر کی ترتیب بنا رہے تھے کہ دروازے پر ایک عورت کھڑی ہوئی, اندر نہیں آ رہی. تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال جاؤ, شاید اس بیٹی کو کوئی عذر ہے, وہ مسجد میں نہیں آ رہی, جا کے پوچھو دروازے پر. چل حضرت بلال بھاگے ہوئے گئے, سر جھکا کر نظر جھکا کر کہا بہن مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے, کیا کہنے آئی؟ تو وہ عورت اس کے ہاتھ میں اس کی گود میں ایک بچہ تھا, اس نے وہ بچہ حضرت بلال کی طرف بڑھایا, کہا میرے کان میں یہ آواز پڑی ہے کہ ایک ہر گھر سے ایک مرد چاہیے, میرے گھر میں اس بچے کے سوا کوئی نہیں, میرے شوہر اللہ کی جان کے شہید ہو چکے ہیں, میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں, مسجد میں نہیں آ سکتی, حضور تک اس بچے کو پہنچا دیجیے تاکہ میں بھی حضور کی ہدایت پر عمل کرنے والی ہوں. حضرت بلال وہاں سے آئے تو یہ بری طرح رو رہے تھے کہ حضور کو کچھ بتا ہی نہیں پائے. حضور نے کہا کہ بلال ہم سکھانے تک ذرا قانون نہ کرو اپنے آپ کو, بتاؤ اس بیٹی نے کیا کہا ہے. تو حضرت بلال نے سسکیوں کے درمیان کہا کہ وہ عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے کان میں یہ آواز پڑی ہے کہ گھر سے ایک مرد چاہیے, میرے گھر میں اس بچے کے سوا کوئی مرد نہیں ہے, میرے شوہر تو شہید ہو چکے, میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ گواہ رہنا, آپ کے نبی کی امت میں اگر بندیوں کا یہ حال ہے تو یہ میری امت کبھی بھی شکست نہیں کھائے, میری امت کبھی آپ کی مدد سے محروم نہیں. اس عورت نے یہ نہیں سوچا کہ جو پردے کے پایا, اس عورت نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بچے چھوٹا یہ کیا کرے. جب حضرت بلال نے آ کر حضور کا پیغام پہنچایا اور کہا حضور نے کہا ہے بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے, بچہ بہت چھوٹا ہے, یہ بڑا ہو جائے تب پیش کرنا. تب پھر اس نے کہا بلال سے ایک بات میری اور پہنچا دو حضور تک, وہ یہ کہ میں جانتی ہوں بچہ چھوٹا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایک کام ہو سکتا ہے, جب دشمن کے تیر اور نیزے تمہاری طرف چلنے لگے تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پر سامنے کر دینا تاکہ میرے آقا کے سینے پر کوئی تیر نہ چلے. یہ ہے اسلام, یہ ہے ایمان, یہ ہے دین کی فہم, یہ ہے ذمہ داری کا احساس. آج ہم اس بیوہ عورت سے بھی گئے گزرے ہو گئے, اس یتیم بچے کی ماں سے بھی زیادہ کمزور اور ہو گئے, اور ہم اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں. کفر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ظلم والوں کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر کو غیرت دی جا رہی. ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو فلاں کی ذمہ داری ہے, یہ تو فلاں کی ذمہ داری ہے. اس طرح کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے. انشاءاللہ اس ملک میں کام کرنے کے بہت مواقع ہیں, بلکہ دن بدن یقین مانو حالات سازگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ قومیں جن کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بہت دشمنی تھی,
آج وہ قومیں مسلمانوں پر پھول نشاور کرتے ہیں، بہت بدل رہے ہیں۔ اللہ جس طرح دن کو رات سے بدل دیتا ہے، رات کو دن سے بدل دیتا ہے، اسی طرح اللہ حالات کو بدل رہا ہے۔ آپ کے علاقے میں جتنے غیر مسلم قومیں بستی ہیں، یہ آخری بات کہہ کر ختم کروں گا، آپ علماء ہیں، آپ کے علاقے میں جاٹ بستے ہیں، آپ کے علاقے میں گجر بستے ہیں، آپ کے علاقے میں اور لوگ بھی بستے ہیں، ان کی اکثریت اس وقت آپ سے قریب ہونا چاہتی ہے، آپ سے قریب ہو رہی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کل تک حالات یہ نہیں تھے، ان کے دلوں میں آپ سے بہت نفرت بٹھا دی گئی تھی۔ مظفر نگر کے واقعات جو سن 2013 میں ہوئے تھے، پوری دنیا ان سے واقف ہے۔ وہی قومیں جن کے دل آپ کی نفرت سے بھر دیے گئے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ برسریام کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ان پر بھروسہ کیا جن پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھا جن کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ موقع ہے آپ سب کا یہ فرض ہے، اور یہی میں کہنے کے لیے آیا ہوں، اپنے پورے علاقے کے ایک ایک غیر مسلم کو اپنے سے قریب کیجیے، اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیجیے، اس کو گھر بلا کر چائے پانی کرائیے، اس کے ساتھ باتیں کیجیے، اس سے کہیے کہ ہم اور تم اب مل کر اس ملک کے کسانوں، غریبوں، مزدوروں اور مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے۔ یہ ملک ہمارا بھی اور تمہارا بھی، یہ ملک پیارا ہے، ہم اور تم مل کر جو پہلے ہوا اس کا تذکرہ چھوڑو، بھائی کو بھی کبھی کبھی آپس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور اب ہم سب کو مل کر اس ملک کو ترقی دینے کی، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ نہ ہمارا پسینہ غلط جگہ پہ ہے، نہ ہمارا خون غلط جگہ پہ ہے، نہ تمہارا پسینہ اور خون غلط جگہ پہ ہے۔ اب ہم تم آپس میں مضبوط صلح کریں، معاہدہ کریں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، گلے میں ہاتھ ڈال کر طے کریں کہ ہم کو اب اس ملک میں غریبوں کی لڑائی لڑنی ہے۔ لٹیرے اس ملک پر قابض ہو چکے ہیں، ہم کو اس ملک کو لٹیروں سے بچانا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ علماء کی خاص طور پر بات کہہ رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے علاقے کے رہنے والے غیر مسلم لوگوں کو اب قریب سے قریب تر کریں اور قریب کریں، آپ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں، وہ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں، اور اللہ کرے حالات بہتر جو پڑ جائیں۔ ایک بار پھر ہماری اس ملک میں کسی سے دشمنی ہے، ہم رحمت دو عالم کے امتی ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کی اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کا یہ ہم پر حق بھی ہے، اور یہ ہمارا ایک شہری اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوہرا فریضہ بھی ہے۔ ہم کو اپنا فرض بھی ادا کرنا ہے، اس ملک کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کہہ دی، امید ہے کہ آپ اس کو عام بیانوں کی طرح بالکل نہیں لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی تڑپتے ہوئے دل کی دردمندانہ آواز ہے، ایک عملی پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیں، اور بھائی دعا کے بعد خدا سے کوئی صاحب مسافر کے لیے آتا تھا، ایک صاحب بھی نامزد نہ بات، کوئی بھیڑ نہ لگائے، بدنظمی بہت بری